بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 73 ہی چل رہا ہے، 73 اور 74۔ ناظرین، اس سے پہلے ویلاگ میں ہم صلاۃ الخوف پر بیان دے چکے ہیں۔ یہ ہے روزہ، سیرت النبی جلد دوم، صفحہ نمبر 73۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سے پہلے ویلاگ میں صلاۃ الخوف پر ڈسکس ہوا ہے، اب یہ ہے روزہ۔ اسلام سے پہلے قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن خانہ کعبہ پر خلاف چڑھایا جاتا تھا، غلاف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے، اور عجب نہیں کہ آپ کی طبیعت میں دوسرے صحابہ بھی روزہ رکھتے ہوں۔ سن 5 ہجری نبوی میں، یعنی ہجرت سے 8 برس پہلے، حضرت جعفر رضی اللہ نے حبش کے نجاشی کے سامنے اسلام پر جو تقریر کی تھی، اس میں روزے کا ذکر بھی موجود ہے۔ وہ غالباً اسی دن کا روزہ ہوگا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے وجہ پوچھی۔ لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ نے اسی روز فرعون کے ہاتھ سے نجات پائی تھی۔ آپ نے فرمایا، تو ہم کو موسیٰ کی تقلید کا زیادہ حق ہے؟ چنانچہ آپ نے یہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ پھر سن 6 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا، یعنی جس کا جی چاہتا تھا رکھتا تھا اور جو نہیں چاہتا تھا نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آپ نے بنفس نفیس اس دن کا روزہ رکھا، برابر رکھا۔ سن 11 ہجری میں لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود تو اس دن کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ فرمایا، آئندہ سال 10 کی بجائے 9 کو روزہ رکھوں گا، لیکن افسوس کہ آپ نے اسی سال وفات پائی۔ یہود اس طرح روزہ رکھتے تھے کہ نماز عشاء کے بعد پھر نہیں کھاتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ عورت کے ساتھ ہم بستری بھی منع تھی۔ ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی اسی طریقہ کے موافق نامور ہوئے۔ اسلام کے تمام احکام میں سب سے مقدس یہ اصول ملحوظ رکھتے تھے: یرید اللہ بکم الیسر ویرید بکم العسر۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اسلام میں جوگی پن نہیں ہے۔ اسی بنا پر آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ سورۃ بقرہ 23ویں آیت۔ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں سے لطف اٹھانا حلال کر دیا گیا ہے، جب تک صبح کی سفید لکیر رات کی سیاہ لکیر سے الگ نہ ہو جائے، تم کھاتے پیتے رہو۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ کچھ رہتا ہے، وہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبی۔